السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرے خیال سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عربیہ بیفور اسلام کے بارے میں۔ اصل میں عربیہ بیفور اسلام کا مطلب عربیہ میں تب اسلام نہیں آیا تھا، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور جو تھا اس کے اندر عورتوں کی عزت نہیں دی جاتی تھی، سلیوز کی طرح ان کو رکھا جاتا تھا۔ سلیو مطلب نوکروں کی طرح، اور بہت برے طریقے سے پیش آیا جاتا تھا۔ اس طرح ہی ایک نام وومن سینٹی پیڈ کا مطلب ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے 24 گھنٹے میں مار دیا جائے، اور عورتوں کو کوئی کام یا عہدہ نہیں ہوتا تھا۔ تب کے دور کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اللہ ایک گاڈ کو مانتے نہیں تھے۔ دوسری سب سے مین بات، وہ لوگ اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے تھے۔ زوروسٹرزم اسے کہتے ہیں جسے آگ کی پوجا کہتے ہیں، تب یہ بھی بہت زیادہ تھی۔ عربیہ بیفور اسلام کے اندر سب ہولی پروفٹ کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی آئی تھیں۔ پھر زیادہ سلیوز ہی اسلام قبول کرتے تھے، کیونکہ اسلام کے اندر سلیوری الاؤ نہیں ہے، اور یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اسلام سلیوری الاؤ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے سلیوز اسلام ہی زیادہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ان کے اونر ہوتے تھے، مطلب عربیہ نان مسلم، وہ ان کو گھسیٹتے، ان کو مارتے، ان کو پیٹتے اور تنگ کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ تب ویٹ نرس کو دے دیے گئے، کیونکہ عربیہ کا یہ اصول تھا کہ بچے تب پیدا ہوتے تھے تو ان کو ان کی ماؤں کو نہیں، وہ ویٹ نرس وغیرہ کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس 2-3 سال رہتے تھے، ان کو اچھا کھانا پینا دیا جاتا تھا کہ بچے کی صحت بنے، وہ تب ان کو دے دیا جاتا تھا۔ تب وہ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے پاس آئے، وہ تب اپنے ابو کی قبر پہ واپس آ رہے تھے تو ان کی ماما کا ڈیتھ ہو گیا۔ ان کی ماما کا نام آمنہ تھا، ان کے پاپا کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تب نام رکھا جا رہا تھا تو ان کا نام احمد یا محمد کیا گیا، مگر آمنہ رضی اللہ عنہا نے محمد زیادہ اسے ترجیح دی۔ اس کے بعد اب وہ 6 سال کے تھے، تب وہ ویٹ نرس کے پاس تھے جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ تو تب حضرت جبریل آئے اور ان کی چھاتی کھولی، اور اس میں سے ایک بلیک کلوٹ آف بلڈ نکال کر کہا، یہ تمہارے اندر شیطان ہے، اور آب زمزم سے 3 بار ان کے دل کو دھونے کے بعد وہ چلے گئے۔ تب وہ چلے گئے، بچوں نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ پتہ چلا، حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ٹیک کر شروع کر دی۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا تھا تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، ان کی جو پیسوں سے وہ کرائسس میں تھے وہ بھی حل ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اتنی ساری چیزیں دیکھ کر ان کے کچھ دیر بعد، تب وہ 6-7 سال کی عمر میں تھے، ان کو اپنی ماں کے پاس بھیجا گیا۔ تب وہاں اس طرح کے کرائسس مکہ کے اندر تب پیڈیمک بروک ہو گیا، مطلب بیماری پھیل گئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا ڈر سے، کیونکہ کچھ ہو نہ جائے۔ مگر تب یہ ہوا، پینڈیمک دوبارہ آ گئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کا بہت خیال رکھا، اور ساتھ میں ایک تو وہ ان کی ویٹ نرس تھیں۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور سعودی عربیہ بیفور اسلام کیسا تھا، اب آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ پہلے لوگ بتوں کی پوجا اور یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام اور پھیلا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی یہ ساری چیزیں ختم کرنے کی، اور بہت سارے لوگ بھی اکٹھے کیے، مگر تب کا جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے وہاں مسلمانوں کے اوپر احتجاج کرنے لگ گیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے جو
تایا ابو یا چاچو تھے وہ وہاں کے چیف تھے، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے آگے کھڑے ہوتے، تو مگر ان کے جو ساتھ میں لوگ ہوتے تھے ان کو وہ پوری تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی درد اور یہ ذلت سہ کر اس کے بعد اب اللہ کا پیغام آیا کہ اللہ کے بندوں کو واپس بھیج دیا جائے، مطلب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دینداروں کو کہا کہ آپ لوگ شفٹ ہو جاؤ۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ گئے، وہاں وہ رہنے لگے، جس کی وجہ سے پہلے تو جو لوگ گئے وہ تھے 12 عورتیں، 8 مرد اور 3 بچے جو پہلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ، تب وہ وہاں چلے گئے تو ان کو وہ جگہ اچھی لگی۔ پھر دوسری بار 83 وومن، 15 مین، 3 چلڈرن گئے، اور یہ بڑی اچھی بات تھی کیونکہ وہاں ان کو خوشی مل رہی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جو وہاں کے جو چیف تھا اس کے جو 7 لوگ امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ نان مسلم تھے، انہوں نے اسے بکایا اور یہ ساری چیزیں کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب کو بھیج دیا جائے، مگر وہ ایک مسلم تھا، اس نے یہ ساری چیزیں نہیں ہونے دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو نکال دیا وہاں سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلی الاؤ کر دیا کہ ان کی ٹرائب میں ہر کوئی بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ساری مین چیزیں تھیں ریبیو بیفور اسلام، دا لائف آف ہولی پروفٹ۔ اب آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیلڈ لائف۔ اوکے، سی یو، بائے۔